السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ارطغرل غازی کا شمار اسلام کے بے حد نڈر سپاہیوں میں ہوتا ہے جن کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف نڈر سپاہی تھے بلکہ آپ کے دل میں اسلام کے لیے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد فتوحات سے نوازا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے علاوہ ارطغرل غازی کی زندگی کے بارے میں کہیں سے معلومات نہیں ملتی۔ آپ کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ کے علمبردار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے تقریباً 1 صدی کے بعد کے احوال میں ارطغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا اور ایک سکہ جو سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے جس پر ارطغرل غازی کی تصویر بنی ہے، جس پر ترکی اور عربی زبانوں میں آپ کا نام لکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نامور سپاہی رہے ہوں گے۔ اس دور میں ایسے نڈر سپاہیوں کو ایسے ہی اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ ارطغرل غازی سلیمان شاہ کے صاحبزادے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں صدی کی ابتدا کا ہے جب پوری امت مسلمہ انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت ایک مملکت نے دنیا بھر میں بہت تیزی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج تھی۔ منگولوں کی اس خونخوار فوج نے بہت تیزی سے یورپ اور اس کے علاوہ کئی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ان کے ظلم و ستم کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے اس دور کو صفحہ ہستی کا سیاہ ترین دور کہا ہے۔ چنگیز خان اتنی تیزی سے ممالک کو فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زائد ممالک پر قبضہ کر لیا۔ اب اس نے اپنا رخ سلطنت خوارزم کی طرف کیا جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی اور انہیں پاش پاش کر دیا۔ سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ کسی محفوظ مقامات پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ انہیں جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا وہیں پر خیمہ ڈال لیا، جبکہ بعض نے شام، ایران اور مصر کا رخ کیا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ خرمان سے شام کا رخ کیا۔ کائی قبیلہ دیگر قبیلوں کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا۔ اسی اثناء میں شام کے راستے میں سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے نڈر بیٹے ارطغرل کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے 2 بیٹوں نے کائی قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چلے گئے۔ ارطغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سلجوقی سلطنت کا رخ کیا۔ آپ کے قبیلے میں تقریباً 420 گھرانے رہ گئے تھے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان صلاح الدین اول تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان صلاح الدین کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں قیام اختیار کرنے کی اجازت لینے جا رہے تھے۔ ارطغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان صلاح الدین نے ایک خطہ رہائش کے لیے دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ ایسا کرنے میں سلطان کی ایک حکمت یہ تھی کہ سلجوقی سلطنت آپ کی اور آپ کی فوج کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سلطان علاء الدین نے انہیں یہ بھی اجازت دی کہ آپ اپنے قریبی علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ عیسائیوں کا تھا جو کہ بالکل سرحد سے جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے بہت کم عرصے میں سرحد کے قریبی علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے قبیلے آپ کی بہادری دیکھ کر آپ کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل کی قوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے یہ بہت حوصلہ مند بات تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے۔ وہ بھی آپ کی طرح بہت بہادر اور نڈر تھے۔ آپ کی بیوی حلیمہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئیں۔ آپ نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان آپ کے جانشین بنے اور اپنے زور بازو پر بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں آپ کا مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی۔ مختلف ادوار میں اس مسجد میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کا پہلا نقشہ کیسا تھا۔
ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔